السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیض الادب حصہ اول میں ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9۔ سبق نمبر 9 ہے مبتدا بضمائر، یعنی اس سبق میں جو مبتدا بنے گا وہ ضمیر بنے گا۔ ضمیر ہوتا کیا ہے یہ ہم سبق کے اندر جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ فرما رہے ہیں ضمیر کے بارے میں، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ متکلم یعنی سے بات کرتا ہے، یعنی میں، حاضر یعنی جو سامنے ہو، یا ایسا فرد جو سامنے نہ ہو، کسی تیسرے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہو اور وہ تیسرا وہاں موجود نہ ہو، تو یہ غائب ہے۔ یا کسی دوسرے کے بارے میں، یعنی غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کرے اور وہاں وہ موجود نہ ہو تو وہ غائب ہوگا۔ تو جیسے مثال کے طور پر انا یعنی میں، یہ الفاظ وہ ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اور جیسے میں، تم، ہم، یہ سب ہم لوگ اپنی زبان میں اردو وغیرہ میں بولتے ہیں۔ تو عربی میں انا، انت، ہوا، نحن وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ الفاظ ہم لکھ لیں گے، یعنی انا مانا میں، انت مانا تو، ہوا مانا وہ، نحن مانا ہم سب یا ہم دو، یا پھر اس کے بعد انتم یعنی تم لوگ۔ تو یہ الفاظ لکھ لیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اب آئیے جو معنی دیے گئے ہیں ضمیر کے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہوا یہ وہ ایک فرد جو غائب ہو یعنی سامنے موجود نہ ہو، تو ایک فرد کے لیے ہوا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہما یہ دو لوگوں کے لیے، یعنی دو فرد، یعنی دو ایسے شخص جو سامنے موجود نہ ہو اور مذکر ہو، یعنی یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا، ہما، ہم۔ اور ہم یہ وہ جو غائب ہو بہت سارے ہو تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے بولتے ہیں نا، وہ لوگوں نے ایسا کیا، ان سب لوگوں نے ایسا کیا، تو اب ان کے لیے یہ جو ہے ہم کا استعمال کریں گے۔ ہی وہ ایک عورت یعنی کہ مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال ہوگا جو غائب ہو، موجود نہ ہو۔ ہن یعنی کہ بہت ساری عورتوں کے لیے جو سامنے موجود نہ ہو تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ ہما مذکر اور مؤنث میں ایک سا رہتا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہما کی مثال نہیں آئی ہے، تو ہما میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بطلن، بطلن معنی ہوتا ہے بہادر۔ اور اس کے بعد ہے راقدن، راقدن معنی ہوتا ہے سونے والا۔ آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق میں ہم پرانا اپنا انداز اختیار کریں گے کہ پہلے ترجمہ کریں گے، عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر ترکیب۔ اچھا، ضمیر کا بیان چل رہا تھا تو ضمیر کی تعریف ہم نے تو سن لی، ضمیر کے بارے میں کچھ اور باتیں سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں ترکیب کرنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے جیسے ضمیر جو ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک مرفوع متصل، مرفوع منفصل، تیسرا منصوب متصل، چوتھا منصوب منفصل، پانچواں مجرور متصل۔ تو اب چونکہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں مرفوع منفصل ضمیر کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو ضمیر ہوں گے یہ الگ بالکل لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ اور یہ ضمیر جو یعنی کہ ضمیر مرفوع منفصل یہ اکثر مبتدا، خبر، فاعل
اور نائب الفاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سبق میں ضمیر مرفوع منفصل بطور خاص مبتدا کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبق میں اکثر مقامات پر یا سارے مقامات پر اگر ضمیر کی مثال جو ہے مبتدا کے طور پر ہی آئے گی، تو سبق میں دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹیج مبتدا کے طور پر آتی ہے۔ امید ہے کہ پوری کی پوری سبق میں ہی یہ مبتدا کے طور پر ضمیر مرفوع منفصل استعمال ہوا ہوگا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہوا رجل، وہ آدمی ہے یعنی مرد ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، رجل خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک قاعدہ ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا تھا، سنا تھا، اس کو ذہن نشین کر لے کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ تو ہوا جو ضمیر ہے یہ ضمیر معرفہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈائریکٹ مبتدا بنا دے رہے ہیں۔ رجلن یہ نکرہ ہے، چونکہ تنوین ہے یعنی دو رجلن کے لام پر دو پیش ہے، تو اس پر یہ نکرہ ہے، تو وہ آدمی ہے۔ تو اور ضمیر بھی جو ہے اگر مرفوع منفصل ہے، یہ اکثر یہ بھی مبتدا جو ہے بن کر استعمال ہوتا ہے، مبتدا فاعل نائب الفاعل وغیرہ۔ چلے بہرحال، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان مرد ہیں۔ ہما مبتدا، مسلمانی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم جالسون، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم مبتدا، جالسون خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہی امرأتن، وہ عورت ہے، ہی مبتدا، امرأتن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مؤمنات، ہما مؤمنتانی، وہ دو عورت مومنہ ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہی ترجمہ ہوگا۔ تو ہما یہ مبتدا، مؤمنتانی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہن جاہلاتن، وہ ساری عورتیں جاہلہ ہیں، تو ہن مبتدا، جاہلاتن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت بطل، تو بہادر ہے، انت مبتدا، بطل خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتی راقدۃ، تو سوئی ہوئی ہے، انتی مبتدا، راقدۃ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما کاتبان، تم دو لکھنے والے ہو، انتما مبتدا، کاتبان خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتم ابطال، تم سب بہادر ہو، انتم مبتدا، ابطال خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتن مؤمنات، تم سب عورت مومنہ ہو، تو انتن مبتدا، مؤمنات خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما جمیلتانی، تم دونوں تم دونوں جمال والی ہو۔ انتما مبتدا، جمیلتانی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا صاحب المالی، انا مبتدا یعنی میں مالدار ہوں، ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ انا مبتدا، صاحب المالی، صاحب مضاف، المال مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن اہل السنت، ہم سب اہل سنت ہیں، اہل سنت والے ہیں۔ نحن مبتدا، اہل مضاف، السنت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت شافعی، تو شافعی ہے، انت مبتدا، شافعی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا حنفی، میں حنفی ہوں، انا مبتدا، حنفی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن متعلمانی، ہم دو طالب علم ہیں، نحن مبتدا، متعلمان خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتن جالسات، تم سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہو، انتن مبتدا، جالسات خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ، یہ سب لڑکے ہنس مکھ ہے۔ ہؤلاء اس میں اشارہ، الولدان مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طلیق یہ مضاف، الوجوہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو طلیقو ہے یہ اصل میں طلیقون تھا، چونکہ اضافت کے وقت نون جمع اور تثنیہ کا نون گر جاتا ہے تو یہ طلیقو سے طلیقون سے طلیقو ہو گیا، تو طلیق الوجوہ، تو یہ سب لڑکے ہنس مکھ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، ہمارا وہ پیراگراف مکمل ہوا، اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں ہے کہ عربی بنائے، یعنی جو جملے ہمیں ملیں گے اردو میں ہمیں اس کا عربی بنانا ہے، تو آئیے بناتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وہ سوئی ہے، ہی راقدۃ، وہ سوئی ہے، وہ بہادر ہے، ہوا بطل، وہ بہادر ہے، وہ لوگ اہل سنت ہے، ہم اہل السنتی، وہ لوگ اہل سنت ہیں، تو ہوشیار ہے، انت نبیہ، تو ہوشیار ہے، تم سب علم والی ہو، انتن عالمات، تم سب علم والی ہو، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، نحن طلیق الوجوہ، ہم لوگ ہنسمکھ ہیں، میں جمال والی ہوں، انا جمیلۃ، میں جمال والی ہوں، زید شافعی ہے، زید شافعی، زید شافعی ہے، وہ حنفی ہے، ہوا حنفی، وہ حنفی ہے، وہ دو ریلوے انجن ہیں، ہما قاطرتانی، وہ دو ریلوے انجن ہے، میں سویا ہوں، انا راقد، میں سویا ہوں، میں زید کی بیٹی ہوں، انا بنت زید، میں زید کی بیٹی ہوں، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں، نحن نساء القریۃ، ہم سب گاؤں کی عورتیں ہیں، تو زید کی لڑکی ہے، انتی ولیدۃ زید، تو زید کی لڑکی ہے، تم دونوں بیٹھی ہو، انتما جالستانی، تم دونوں بیٹھی ہو، تم لوگ مسلمان ہو، انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو، وہ طلباء گاؤں کے رہنے والے ہیں، اولئک الطلاب ساکن القریۃ، وہ طلباء گاؤں کے رہنے والے ہیں، زید کے دو لڑکے بیٹھے ہیں، ولد زید جالسانی، خالد کی دو عورتیں ہنسمکھ ہے، زوجتا خالد طلیق الوجہین، ہم دو بہادر ہیں، نحن بطلانی، ہم دو بہادر ہیں،